دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اختلاف رائے میں سب سے بہترین مسلک اہل سنت و جماعت کا، نہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتے ہیں، نہ محبوب کے اہل بیت کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتے ہیں، بلکہ موٹی سی بات بتاؤں تو اللہ کی الف سے لے کر وری کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ کہیں کوئی بات ہماری منفی، کوئی منفی سوچ نہیں، زمانے میں کبھی منفی پیغام نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں۔ ہمارے اسٹیج سے جب بھی پیغام گیا ہے وہ مثبت ہی گیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا لوگ ان کا تعاقب کرتے جو منفی بات کر رہے ہیں، تعاقب کرتے منفی پیغام جو لوگ دے رہے ہیں، لوگ بجائے ان کا تعاقب کرنے کے اپنے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا، بھئی وہ منفی بات کر رہا تھا تجھے منع کرنا چاہیے تھا، وہ منفی بات کر رہا تھا۔ اگر کوئی معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، بھائی تو منفی بات کیوں کرتا ہے، وہ رسول اللہ کے غلام ہے، ہم تو نبی پاک کی گلی سے گزرنے والے جانور کا بھی حیا کرتے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابی ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اسے روکا جاتا، بندہ آ کے کہتا ہے جناب فلانا یہ کہہ رہا، تو اسے منع کرنا تھا، کہنا تھا تو کس طرح کی بات کرتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، وہ بیوقوف، اسے منع کرنا تھا، اسے کہنا تھا تو کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں تو کل ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے کہہ دیا ہے کہ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کس تاریخ کو بچہ پیدا ہوگا، کسی بندے نے نکاح کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ مثبت بات آپ کو یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے۔ اسلام کا چہرہ یہ یاد رکھ لو، بے شک آپ اس کو سوچیں تھوڑی دیر کو تو آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر دنیا میں کفر کے سامنے آپ کو دین کا مثبت چہرہ پیش کرنا ہے نا تو وہی چہرہ پیش کرنا پڑے گا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ اگر مثبت چہرہ دین کا پیش کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی ہے ہی نہیں۔ میں اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اس جماعت سے اس لیے نہیں، آپ کبھی غیر جانبدار ہو کے بیٹھ جائیں، کبھی غیر جانبدار ہو کے بیٹھیں، آپ کافر کے سامنے گئے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں نہ کریں نا یار، تھوڑی بہت آ رہی ہے سمجھ میری بات پر؟ آپ بیٹھے کافر کے سامنے، معاذ اللہ تعالیٰ آپ نے اس آدمی کا عقیدہ چھیڑا جس نے کہا تھا کہ حضور کے صحابہ معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ تو قابض تھے، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی نے تو معاذ اللہ قبضہ کیا تھا، تو کافر آپ سے سوال کرے گا بھائی جو سارا دن تیرے نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے جب وہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر ٹھیک کون ہے؟ کرے گا سوال کہ نہیں کرے گا؟ اچھا چلے دوسری سمت آ جائے آپ، اگر وہ والا عقیدہ جو خارجی بیان کرتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین تخت کے لیے نکلے تھے، تاج کے لیے، تو فوراً کافر تجھ سے یہ سوال پوچھے گا نا بھائی بتا جب تیرے محبوب کا گھرانہ ہی ساری زندگی کرسی کی لڑائی لڑتا رہا ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو جب کسی بھی خارجی کا رافضی کا عقیدہ لے کے جائے گا تو کافر تجھے کہے گا تیرا دین مشکوک ہے بھائی، پھر تجھے ماننا پڑے گا، پھر تجھے سمجھنا پڑے گا کہ بات وہی سچ ہے جو بریلی میں بیٹھ کے امام احمد رضا فرمایا کرتے ہیں، اور بات وہی سچ ہے جو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دین بھی فرمایا کرتے، اور بات وہی ٹھیک ہے جو امام زرقانی فرمایا کرتے۔ یاد رکھیں یہ جو پیغام ہے نا آپ کو مثبت سوچ کا، یہ صرف اہل سنت کی یہاں سے ملے گا۔ اب تو آپ یقین کریں کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمیں ماننی چاہیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات تھے، اس کی وجہ سے ہمارا ہر بزرگ ہی متنازع ہو گیا، ہر بندے، کوئی ایسی جگہ رہی نہیں جہاں ہم اپنی قوم کو، ہم نے خود باتیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں سنی کے لنگر پر غیروں کو اتنا اعتراض نہیں جتنا سنی کو خود اعتراض ہے، خود اعتراض۔ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی تو ایک ساتھی جو تھے نا مجھے لینے کے لیے گئے، حضرت نے کسی کی ڈیوٹی لگائی تو ان سے ایک دکاندار پوچھ رہا تھا چاول بھی پکائے لے کے نہیں یہ پکائے، ابھی بات یہ ابھی تازی بات، خدا کے بندو لنگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو اپنے لنگر پہ شکوہ کر رہا ہے، تو اپنے لنگر پہ جس کے پیچھے ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے اسی پہ تو نے شکوہ شروع کر دیا۔ اگر وہ شخص ہی ٹھیک نہیں جس سے تو دین سیکھتا ہے تو بتا پھر تیرا دین کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے ہاں تو ہر چیز 1000 سال ہونے کو ہے داتا صاحب کے مثال کو، توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ 1000 سال
داتا صاحب کی کشف الماجوب کھول کے دیکھیں، طریقت کے رموزوں، معرفت کے سارے رموز، ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی۔ اگر پیری مریدی کے یہ سلسلے ٹھیک نہیں تھے تو 1000 سال پہلے کے مسلمان ہی اگر صحیح نہیں تو آج کیسے صحیح ہو سکتے؟ سوچ جب تک آپ لوگ مثبت نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اتنی دیر تک دین کا پیغام آگے بڑھ سکتا۔ سوچ مثبت کریں اور یاد رکھیں سوچ سے یہ عقیدہ بنتا ہے اور عقیدے میں ہی نجات۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا، آپ کو پتہ ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، اب جو تیسرا سوال ہے وہ ہے کیا؟ تو بتا مصطفیٰ کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور انسان کہتا وہی ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، کہتا وہی ہے جو اس کی زبان کو ترجمان ہوتی ہے دل کی۔ سوچ جب نکھری کر لو گے، صاف ستھری کر لو گے، پاکیزہ کر لو گے۔ پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب مریض ہیں ڈپریشن کے، یہ وہ ہے جو ہسپتالوں میں گئے ہیں اور رجسٹرڈ ہو گئے، جو دوائی لینے گئے نہیں، نفسیات کے ڈاکٹر تک پہنچے نہیں، ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے۔ اور نفسیات کے ہر مریض کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ تو سوچا صحیح کر، کیا کر، لیکن بندے سوچتے صحیح، ناراض نہیں ہو جائیں گے آپ؟ جب کوئی بندہ کچھ کماندا نہیں نہ بھوکے دے کہندے نے ویکھا کڈے کڈے جوان منڈے نے کچھ کرنا چاہیے نا انہاں نوں، فوراً اعتراض ہے۔ اور اگر کوئی ریل فیل ہو گئی 2-4 کاریں آگے تے کنے کھورے نے کیڑا بینک لوٹ لیا، او بھائی سوچ صحیح رکھ، کوئی ہماری ڈیوٹی تو نہیں نا حساب لینے کی، وہ تو مالک کے ذمہ ہے، وہ لے لے گا۔ مثبت سوچ رکھنا، مثبت۔ اور آج اس بزم میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا خدا کے بارے میں بھی مثبت سوچنے کا حکم ہے۔ الترغیب والترہیب میں آفت منذری علیہ رحمہ نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے وقت وصال پہنچ گئے، اس شخص کا آخری وقت چل رہا تھا، بس قریب لمحات تھے، وہ شدید بیمار، شدید، ہماری زبانوں کو تو شکوہ جاری ہو جاتا ہے نا، ہم تو شکوہ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کتنے سال؟ 18 سال۔ ایک دن آپ کی زوجہ کہنے لگی ایوب اللہ کے نبی ہو، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعائی کر لے، آپ تو جو دعا کرتے ہیں رب قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں اللہ سے دے دے۔ تو آپ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے یہ بتا تندرستی کتنے سال رہی؟ انہوں نے کہا جناب 60 سال۔ تو فرمانے لگے ذرا 60 سال بیماری کو بھی گزر لینے دے پھر دعا بھی کر لوں گا، پورا تو ہو لینے دے نظام، ابھی تو خیر یہ لفظ کہے تو اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد زوجہ پوچھنے لگی ایوب یہ بتائیے کہ وہ بیماری اچھی تھی یا تندرستی اچھی ہے؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، اور اگر مجھے پوچھے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ اور بھائی سکھی بندہ تو مدینے جا کے نہیں روتا، وہ تو خانہ کعبہ کے گلاب سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے، دکھی دی گل دکھی آئی جانے، سکھی ان کی خبروں، دکھ تو بڑے اچھے ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پوچھنے لگی دکھ اچھے کے سکھ؟ فرمانے لگے دن سارے اسی کے ہیں۔ اور سوچ دیکھی اللہ کے پیغمبر کی، فرمانے لگے مجھ سے پوچھے تو بیماری اچھی تھی۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے 12 گھنٹے تو مزے میں ہی گزر جاتے تھے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا میرا مالک دوبارہ کب میرا حال پوچھے گا۔ بھائی سوچ جب مثبت ہوتی ہے، مثبت، پھر انسان ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بندہ بڑا سخت بیمار ہے، سرکار نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، بڑا کرم، وہ جس حال میں رکھے بڑا اچھا ہے، الحمدللہ جس حال میں رکھے، جین جان نہ کچھ وسا نہیں ہو، جان یاد نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ کہ حضور کیسی طبیعت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ۔ تو محبوب نے ایک سوال پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت شدید بیماری کے عالم میں، بتا اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں کس طرح کا گمان ہے؟ اس وقت تو اپنے مالک کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا سوچ رہا ہے؟
تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری سوچ یہ ہے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، میری اس حالت میں بھی سوچ یہ ہے کہ میرا اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی حکیم ہے، میرے رب کی حکمتیں میری سوچ سے بڑا ہے پر وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام اس سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نے ہچکی لی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ جب محبوب باہر نکلے تو پتہ لفظ کیا تھے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کی زیارت کر لیا تو اس کا دیدار کر لیا۔